يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. دجال آپ نے سنا ہوگا نا، یعنی آدمی آئے گا جو امت مسلمہ کو برباد کر دے گا. اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بہت ہی ڈرایا ہے، اور میرے آقا نے اس کے لیے ایک لمبی حدیث پاک بیان فرمائی ہے. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا. جس طرح آپ یعنی ہم لوگ بیٹھے ہیں، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے وقت دجال کا ذکر کیا. میرے آقا نے فرمایا مرتبے کے لحاظ سے اس کی حقارت کو بیان کیا، یعنی مرتبے کے لحاظ سے تو وہ حقیر انسان ہوگا، بدترین انسان ہوگا، لیکن فتنے کے اعتبار سے وہ بہت بڑا ہوگا. فتنہ اس کا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی بڑائی کا ذکر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، یہاں تک کہ ہم نے اسے اس طرح محسوس کیا کہ یہ جو مدینہ پاک کے ارد گرد کھجوریں ہیں نا، ان کھجوروں کے جھنڈ کے اندر وہ ابھی کھڑا ہے، ہم نے اس کو وہاں پر موجود پایا. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح اس کا منظر بیان فرمایا. بالکل ہم نے قریب سمجھا. شام کے وقت جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج صبح آپ نے دجال کا ذکر فرمایا، آپ نے اس کی حقارت کو بھی بیان فرمایا اور اس کے فتنے کی بڑائی کو بھی بیان فرمایا، یہاں تک کہ ہم نے اسے کھجوروں کے جھنڈ میں خیال کیا. آپ نے فرمایا مجھے تم پر دجال سے زیادہ دوسرے فتنوں کا خوف ہے. اگر دجال میری موجودگی میں آیا تو میں اس سے یعنی تمہارا دفاع کروں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی طرف سے دجال سے تمہارا دفاع میں خود کروں گا، اور اگر میری عدم موجودگی میں آیا تو ہر شخص اپنے نفس کا ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا نگہبان ہے. پھر فرمایا وہ دجال نوجوان ہوگا، وہ دجال نوجوان ہوگا اور اس کے گھنگریالے بال ہوں گے، اور اس کی آنکھ کا ڈیلا جو ہے وہ بھرا ہوا ہوگا، کانا ہوگا. اس کی یعنی ایک آنکھ ٹھیک ہوگی، ایک آنکھ جو ہے اس کی پھولی ہوئی ہوگی. میرے نزدیک وہ عبدالعزیٰ بن قطن کے مشابہ ہوگا. یعنی ایک آدمی تھا جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مشابہ ہوگا وہ. تم میں سے جو شخص اسے پائے وہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے، آیات پڑھے. وہ شام اور عراق کے درمیان جو راستہ ہے اس سے ظاہر ہوگا، اور دائیں اور بائیں فساد پھیلائے گا. یعنی شام کی طرف بھی اور عراق کی طرف بھی وہ فساد پھیلائے گا. اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا، اس وقت ثابت قدم رہنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہوگا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ زمین میں کتنا عرصہ ٹھہرے گا؟ آپ نے فرمایا 40 دن. 40 دن. میرے آقا نے فرمایا ایک دن اس کا جو ہوگا نا ہمارے 1 سال کے برابر ہوگا. اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور باقی اور 1 دن سال کے برابر، اور 1 دن مہینے کے برابر، اور 1 دن جمعہ کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو دن سال کے برابر ہوگا اس میں 1 دن کی نمازیں پڑھ لینا کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس میں نمازوں کے اوقات کا اندازہ لگا لینا کہ کتنی دیر کے بعد ہم نماز پڑھا کرتے تھے، اسی حساب سے تم نمازیں پڑھنا. کیسی میرے آقا نے رہنمائی فرمائی اپنی امت کی. اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جانتے تھے نا کہ جب 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا تو میرے امتی صاف ظاہر ہے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب جھکنے کے لیے آئیں گے تو وہ کس طرح یعنی نماز پڑھیں گے. تو میرے آقا نے فرمایا جس طرح تم پہلے نماز پڑھتے تھے اسی حساب سے نماز پڑھتے رہنا، یہی اندازہ لگاتے رہنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں نمازوں کے اوقات کا اندازہ لگا لینا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ زمین میں کس قدر تیز چلے گا؟ فرمایا اس بادل کی طرح
جس کو ہوا پیچھے کی طرف سے دھکیلتی ہے، یعنی بارش اب صبح کو یہاں پر ہوتی ہے تو شام کو وہ پتہ نہیں کتنی دور جا کر وہ بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تیزی سے وہ چلے گا، ایک جماعت کے پاس آ کر ان کو دعوت دے گا، ان کو کہے گا کہ مجھے مانو میں خدا ہوں، ان کو دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، اللہ، اور وہ اس کو مان لیں گے، آسمان کو حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا، اتنا بڑا فتنہ ہوگا اس کا، وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسنی شروع ہو جائے گی، اور زمین کو حکم دے گا کہ سبزی کو اگا دے، زمین جو ہے وہ سبزی اگا دے گی، اللہ اکبر۔ اور شام کے وقت ان کے جو جانور ہیں چرنے سے واپس جب آئیں گے تو ان کی کوہانیں پہلے سے لمبی، تھن پہلے سے زیادہ بھرے ہوئے اور پہلے سے زیادہ وہ طویل ہوں گے، پھر وہ ایک جماعت کے پاس آ کر ان کو دعوت دے گا، وہ اس کی بات کو رد کر دیں گے، تو اس کے لوٹنے کے بعد ہی وہ جو اس کا انکار کریں گے وہ قحط کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، یعنی جو صحیح لوگ ہوں گے، سچے لوگ ہوں گے، وہ قحط کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، جو اس کو مان لیں گے ان کے یعنی جانور بھی موٹے تازے ہو جائیں گے، ان کو سبزیاں بھی ملیں گی، آسمان بارش بھی برسائے گا، اس کے ماننے والے کو یہ ملے گا، اور جو سچے لوگ ہوں گے ان کے لیے امتحان یہ ہوگا کہ وہ قحط کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کے اموال میں سے اپنے پاس کچھ بھی نہ رہے گا، بے آباد جگہ سے گزرے گا اور کہے گا اپنے خزانے اگل دے، اگر کوئی ویران جگہ سے گزرے گا نا، ویران جگہ کو کہہ دے گا کہ اپنے خزانے اگل دے، تو وہ زمین اپنے خزانے باہر نکال دے، اتنا بڑا وہ فتنہ ہوگا، اللہ اکبر۔ آج تو کوئی کسی کے ہاتھ پر چھوٹی سی کوئی بات دیکھ لے تو لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس دور کے اندر آپ حقیقت بتائیں کہ جو پیروں کے حالات ہیں، اگر کوئی ہمارے سامنے اس طرح کوئی کام کر دے تو لوگ تو اس کو مانیں گے کہ جناب تو بہت بڑا، اگرچہ وہ کبھی دین کے پاس سے بھی نہ گزرا ہوا، جس طرح یہ دجال ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان باتوں پر کبھی یقین نہ کرنا، یقین اس بات پر کرنا کہ وہ شریعت مصطفیٰ کا کتنا پاسبان اور کتنا پابند ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ زمین کو کہے گا، ویران زمین کو کہ اپنے خزانے اگل دے، وہ اپنے خزانے اگل دے گی، اور شہد کی مکھیوں کی طرح وہ خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلے اپنے پیچھے چلائے گا، چل پڑیں گے، پھر ایک بھرپور جوان کو وہ بلائے گا، یعنی ایک نوجوان اس کے سامنے آئے گا، وہ اس کو بلائے گا اور اسے تلوار سے مار کر دو ٹکڑے کر دے گا، پھر ان دو ٹکڑوں کو تیر کے نشانے کے فاصلے پر رکھے گا اور ان کو بلائے گا، یعنی کٹے ہوئے انسان کو بلائے گا، چنانچہ وہ اس کے بلانے پر آ جائے گا، اور اس کا چہرہ شگفتہ اور حشاش بشاش ہوگا، وہ اسی حالت میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا۔ آپ جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار بیضا پر اتریں گے اور دو رنگین چادروں میں لپٹے ہوئے ہوں گے، آپ نے اپنے ہاتھوں کو دو فرشتوں کے پروں کے اوپر رکھا ہوا ہوگا، اور سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے آپ کے یعنی جب آپ سر اٹھائیں گے تو آپ کے بالوں سے موتیوں کی طرح پانی کے قطرے جو ہے وہ زمین پر گریں گے، اور کوئی کافر آپ کے سانس کی ہوا سے آپ کے سانس کی ہوا پا کر زندہ نہیں رہے گا، مر جائے گا، آپ کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک آپ کی نگاہ پہنچے گی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اس کے بارے میں کہیے سبحان اللہ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، یعنی آپ جب دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے اور آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے جو ہے وہ گر رہے ہوں گے، اور آپ جب سانس لیں گے تو آپ کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک آپ کی نگاہ پہنچے گی، اور آپ کے سانس کی ہوا جہاں پر پہنچے گی اس حد تک، یعنی جہاں تک آپ کی نگاہ پہنچے گی وہاں تک کوئی کافر نہیں رہے گا، اور آپ دجال کو تلاش کریں گے، یہاں تک کہ باب لد پر آپ اسے پا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے۔
پھر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا، جو عقاب کے اندر مبتلا تھے، جس کو دجال نے قتل کیا تھا، ان کے پاس آئیں گے. یعنی جو دجال کو نہیں مانیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا. آپ ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور جنت میں ان کے درجات بیان فرمائیں گے. یہی حالت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجے گا، میں نے کچھ ایسے لوگوں کو نکالا ہے جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، لہذا میرے بندوں کو کوہ طور پر محفوظ کر لیں. اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بلندی سے بڑی تیزی کے ساتھ نیچے اترنے لگیں گے. ان میں سے پہلا گروہ بحیرہ تبریہ پر سے گزرے گا تو اس کا تمام پانی پی لے گا. یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ دریاؤں کو یاجوج ماجوج جو ہے وہ خشک کر دے گی اور وہ اس کا پانی جو ہے وہ پی لیں گے. اور آخری دستہ گزرے گا تو کہے گا کہ کبھی یہاں پانی بھی ہوا کرتا تھا. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی معصور ہو جائیں گے، یعنی قید ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی قیمت تمہارے آج کے ایک سونے 100 دینار سے زیادہ ہوگی. ان کے نزدیک گائے کے سر کی قیمت تمہارے آج کے 100 دینار سے زیادہ ہوگی. چنانچہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا، وہ ایک نفس کی طرح مر جائیں گے. بیک وقت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقا زمین کی طرف اتریں گے تو ایک بالشت بھی ایسی نہ پائیں گے جہاں ان کی جلی ہوئی لاشیں نہ یا بدبودار نہ پڑی ہوئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں اپنے رفقا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹ کی گردن جتنے پرندے بھیجے گا وہ ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک آئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا تو ہر کچے اور پکے گھر حتیٰ کہ تمام زمین کو اس طرح دھو لے گا کہ اسے آئینے کی طرح صاف اور چمکدار کر دے گا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پاک محبوب کے بتائے ہوئے فرمانوں پر عمل کر کے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی سنوارنے اور فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.